دیا. آئے تھے کفر کی حالت میں, جب گئے تو ایمان اللہ رب العزت نے عطا کر دیا. آئیے ایک اور صحابی حضرت سمامہ بن اسال, ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے, جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4312 اور مسلم شریف کی 1764 حدیث ہے. یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری اور مسلم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی کفار کی قوم کے بڑے لیڈر تھے, ایک جنگ کے سپہ سالار تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک وفد بھیجا اپنی فوج, اسلامی فوج کا, اور وہاں پر چھاپا مارا گیا. وہاں سے ایک طرف چھاپا مار جو سپاہی تھے وہ میرے نبی نے بھیجے, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس وقت صحابہ اس مہم پر نکلے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا, ایک بندے کو گرفتار کر لیا گیا, جو بندہ بنی حنیفہ کا تھا, اور اس کا نام سمامہ تھا. نام کیا تھا؟ سمامہ تھا. کہتے ہیں جب وہ مدینے پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر موجود تھے, اور ایک ستون کے ساتھ اس بندے کو باندھ دیا گیا, سمامہ کو. کس کو؟ یعنی کہ دیکھیں انڈیا کی فوج ہے, اس کا بڑا جو چیف وہ کہتے ہیں جنرل, اس کو بندہ پکڑ لے اور پاکستان کی فوج کے سامنے پیش کر دیا جائے, اور وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے سامنے اسے باندھ دیا جائے. یہی معاملہ تھا. میرے نبی کی کائنات پوری میں حکومت تھی, اس نبی کے سامنے مسجد نبی میں وہ کفار کی فوج کا بڑا لیڈر سمامہ, اس کو گرفتار کر کے قید کر کے مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. اور میرے نبی سامنے موجود ہیں. آپ نے دیکھا یہ قیدی ہے, اس کو میرے صحابی پکڑ کر لائے. میرے نبی نے دیکھا اور آپ وہاں تشریف لے گئے میرے نبی. یہ محبت ہے. اور میرے نبی نے اس کا انٹرویو لیا. کس کا؟ جو چھاپا مار کے اس کا وہ کفار کا وہ جو بڑا لیڈر تھا سمامہ, اس کا انٹرویو لیا. اور میرے نبی نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے, تو کیا چاہتا ہے. اب یاد رکھیے کہ یہ پوچھ چھان وغیرہ اکثر کی جاتی ہے ان قیدیوں سے کہ تو کیا چاہتا ہے. یہ پرانی جب اس دور میں جنگیں ہوتی تو اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. میرے نبی نے پوچھا اب تو کیا چاہتا ہے. آپ ایک کارروائی کے طور پر اس سے پوچھ رہے تھے, ورنہ آپ علیہ السلام اللہ کی عطا سے اس کے دل کی دنیا کو جانتے تھے. میرے نبی کو پتا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن صرف آمنہ سمجھو کو بتانے کے لیے میرے نبی نے پوچھا, تاکہ قیامت تک میری امت کو پتا چل جائے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں. اب میرے نبی کو پتا تھا. تو یہ بندہ ہوا تھا, یہ بندہ میرے نبی کو پتا تھا اس کے اندر کیا ہے, یہ اندر سے کیا بولے گا اور اس کے باہر کیا ہے. یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا ماذا عندک یا سمامہ, تو اے سمامہ یہ تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس وقت تم قید ہو اور ہو سکتا ہے تمہارا یہ خیال ہے کہ چند منٹوں کے بعد ہم تلواریں چلائیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے, تمہارا سر اتار دیں گے. فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے, تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, تمہارے کیا خیالات ہیں. سمامہ ایک قوم کا سردار تھا, بڑا سمجھدار تھا, بڑا تجربے کار تھا, اور بڑے مطمئن طریقے سے میرے نبی کو اس نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہنے لگا انی خیر یا محمد, اے محمد میرے پاس خبر ہے, میرے پاس شر نہیں ہے, میرے پاس خیر ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے پاس خیر کا ارادہ ہے, شر کا ارادہ نہیں ہے. کہنے لگا ان تقتل زاد من, اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو ایک معمولی آدمی کو قتل نہیں کرو گے بلکہ ایک قوم کے لیڈر کو قتل کرو گے. وہ لیڈر کہنے لگا کہ میں شر کے ارادے سے نہیں, میرے دل کے اندر شر نہیں ہے بلکہ خیر ہے.
اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے قتل کر دیں گے تو آپ کا قتل کر دینا ایک چھوٹے سے بندے کو قتل کرنا نہیں ہوگا، بہت بڑے بندے کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ کہنے لگا میں عام انسان نہیں ہوں، میں خون والا ہوں، میرا قتل بھی بڑا عظیم ہوگا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک بہت بڑے آدمی کو قتل کریں گے۔ اور آگے دوسرا جملہ بولا، ثمامہ کہتا ہے وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھ پر انعام کر کے چھوڑ دو گے، مجھ پر انعام کر کے چھوڑ دو گے تو تم نے کسی کمینے کو چھوڑا ہے، پھر بھی ایک شاکر کو چھوڑا ہے، یہ آپ سمجھو کہ میں ساری زندگی آپ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ ایک اتنا بدبخت انسان آپ نے چھوڑ دیا، اگر انعام دے کر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک عام نیک انسان کو نہیں بلکہ ایک کمینے شخص کو چھوڑیں گے، اور میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں ساری زندگی میں اپنی قوم میں جا کر تمہارا احسان مانوں گا، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی تمہارا احسان مانوں گا۔ مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا اور ان کے پیغمبر نے مجھے معاف کر دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ ایک لیڈرشپ کا یہ ذہن تھا، یہ اندازہ تھا، اس نے واضح کر دیا کہ میں کوئی بھیک نہیں مانگتا آپ سے کہ مجھے آپ معاف کر دیں۔ دونوں اپنے چھوڑ دی، چھوڑنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی، قتل کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ تب بھی آپ کی مرضی، اگر آپ نے چھوڑ دیا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ نے قتل کر دیا تو پھر بھی میں کوئی گلہ نہیں کرتا کہ آپ مجھے قتل کر دیں، میں آپ کی قید میں ہوں، آپ کو اختیار ہے جو مرضی ہے چاہے، لیکن میں ساری زندگی اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں آپ کا شاکر رہوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر یا رسول اللہ آپ چاہتے ہو کہ میں مال پیش کروں، میں فدیہ پیش کروں، اور فصل منہ ما شئت، جو چاہو آپ مانگو میں پیش کر دوں گا، جو چاہو آپ مانگو میں پیش کر دوں گا، یعنی میں اپنی قوم کو پیغام بھیجوں گا کہ میں مال خزانے میں یا حضور کی بارگاہ میں بھیجو، اور مال خزانے فدیے کے طور پر وہ آپ کو دیے جائیں گے اور آپ مجھے اس کے بدلے چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ تین احتمال ثمامہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ قتل کرنا چاہتے ہو میں تیار ہوں، چھوڑنا چاہتے ہو میں تیار ہوں، اگر کچھ فدیہ لینا چاہتے ہو پر بھی میں تیار ہوں، مال آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ تو وہ دربار ہے جہاں کوئی پہنچے تو اپنے آپ کو چھڑاتا نہیں ہے، ہمیشہ ان کی زلفوں کا اسیری بن جاتا ہے، یہاں اپنے آپ کو چھوڑاتا نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے کی سازشیں تھی، ایسے بھی چھوڑ دو ایسے بھی چھوڑ دو آپ کی مرضی، لیکن کیا پتا ثمامہ کو یہ وہ نبی ہے کہ جس کے دربار پہ آ جائے اس کی زلفوں کا بندہ عاشق بن کے انہی کی زلفوں کے عشق میں اسیر میں ان کا قیدی بن جایا کرتا ہے۔ ثمامہ کی گفتگو کے بعد میرے نبی نے فرمایا معاملہ کل تک چھوڑتے ہیں، معاملہ کل تک چھوڑتے ہیں۔ دوسرے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے پھر اس قیدی نے اس سے انٹرویو لیا گیا، حضرت ثمامہ سے انٹرویو لیا گیا۔ میرے نبی نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے ثمامہ؟ اس نے جواب وہی دیا جو کل دیا تھا، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ کی مرضی، ایک عام بندے کو نہیں بڑے کمینے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ وہی تین جواب دیے، اور اگر تیسری آپشن یہ ہے کہ میں فدیہ مال آپ کے قدموں میں اپنی قوم کے ذریعے منگوا کر آپ کی قدموں میں رکھ دوں تب بھی یہ تیسری آپشن ہے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا کل دوبارہ بات ہوگی۔ تیسرا دن پھر دے دیا، تیسرے دن پھر عدالت لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ سے وہی سوال کیے ما عندک یا ثمامہ آپ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ثمامہ نے وہی بات کی جو پہلے دن کی تھی، وہی بات دہرائی جو پہلے 2 مرتبہ کہی تھی، تیسرے دن بھی وہی بات کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اطلقوا ثمامہ، فرمایا ثمامہ کی رسیاں کھولو۔ ثمامہ ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا، فرمایا ثمامہ کی رسیاں کھولو اور اس کو رہا کر دو۔ کیا کر دو؟ رہا کر دو۔ اب صحابہ کو تعجب ہوا، اتنا بڑا بندہ، اتنی فوج کا سپہ سالار، اتنی کفار کی بڑی قوم کا لیڈر، اتنا جاسوسی رکھنے والا بندہ، کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اور حضور اس کو رہا کر رہے ہیں۔
رسیاں کھلوا رہے ہیں، اتنی مشکل سے ہم نے پکڑا اتنا بڑا ڈاکو، بڑا تعجب۔ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہا گیا۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں یہ شرط تم نے پوری کرنی ہے پھر تمہیں چھوڑتے ہیں، کس شرط پر مجھے چھوڑا جا رہا ہے؟ میں نے خود سوال کر دیا۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ نے رسیاں کھول دی، فانطلقا، حضرت ثمامہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب ذہن میں خیال آتا اتنا بندہ پکڑ لیا مسجد نبی میں، اور بندہ بھی چلا گیا، مسجد نبی سے بھی نکل گیا، کوئی پیچھے دوڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا نکلیں، اس کو پکڑیں پھر گرفتار کریں، لیکن پتہ نہیں ہے یہ میرے نبی کا قیدی بن چکا ہے۔ اللہ مسجد سے باہر حضرت ثمامہ باہر نکلے، میرے نبی نے پیچھے فوج اپنی نہیں بھیجی، پکڑو یہ بھاگ جائے گا، اتنا بڑا بندہ اتنی دور سے تم نے پکڑ کر گرفتار کر کے لایا۔ میرے نبی نے جب چھوڑ دیا، حضرت ثمامہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا، الی نخل قریب من المسجد، مسجد کے قریب، مسجد نبی کے قریب جو کھجوروں کا باغ تھا، کہتے ہیں وہاں پر وہ چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت ثمامہ وہاں پر چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ فاستغسلا، پھر وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے پھر وضو کیا، اور وضو کر کے پھر دوبارہ میرے نبی کی مسجد میں آ گئے۔ میرے نبی کی مسجد میں آئے۔ اب یہ قیدی جس کی رسیاں تو کھول دی گئی، مگر اس کو ایک ایسی زلف کی اسیری کا شرف حاصل ہوا تھا، ایک ایسی اسیری کا شرف ہونے والا تھا جہاں گرفتار ہو جانا ہر شخص کو اچھا لگتا ہے، جہاں پر گرفتار ہونا ہر بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ثمامہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی نعرہ لگا دیا۔ کیا نعرہ لگایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کافروں کا لیڈر تھا، کہتے ہیں میں نے فوراً نعرہ لگا دیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اب جس وقت ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا تو انہوں نے خود اپنے دل کی کیفیات کو صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت میری صورتحال کیا تھی، اور اب جب میں جا رہا ہوں اب میری صورتحال کیا ہے۔ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا پوری زمین پر سب سے ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک آپ کا تھا۔ کہتے ہیں میرے سینے میں کسی سے اتنا بغض میرے سینے کے اندر نہیں تھا یا رسول اللہ جتنا بغض آپ کے بارے میں تھا، لیکن وہ پہلے والا زمانہ تھا، وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں بعد میں کیا ہوا؟ فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی، اور آج یہ لمحہ مسجد نبی میں یہ ہے، آج یہ گھڑی بھی میرے سامنے ہے، اس وقت پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ کا مجھے لگتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نور ایمان کی جلوہ گری تھی کہ حضرت ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے، میرے باپ، میرے رشتہ دار اور کائنات کے سارے انسان جتنے بھی مجھے عزیز لگتے تھے اب وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں، مصطفیٰ آگے نکل گئے ہیں۔ مصطفیٰ کا رتبہ اور مصطفیٰ کی محبت سب سے مقدم ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی شخصیت کا میں قیدی بن چکا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، سارے دینوں سے سب سے بدتر اور سب سے برا دین اسلام کو سمجھتا تھا، لیکن جب آپ کا قیدی بن چکا ہوں فاصبح دینک احب الدین الی، سب سے عزیز ترین دین مجھے دین اسلام لگ رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ کہنے لگے واللہ ما کانا من بلد ابغض الی من بلدک، کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ مدینہ اور مکہ جو شہر ہے یہ سارے شہروں سے
یہ مجھے مکہ اور مدینہ برا لگتا تھا کیونکہ آپ اس میں جلوہ گر ہوتے رہتے تھے. اب کائنات کے اندر میرے جسم کے اندر جب نور ایمان داخل ہوا, اب پوری کائنات میں وقد اصبح بلدک احب الی البلاد الی, پوری کائنات میں مکہ اور مدینہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہو گیا ہے. یہ حضرت ثمامہ ہیں, کہتے ہیں جس وقت ثمامہ مکے میں داخل ہوئے, لوگوں نے ثمامہ سے کہا تم نے کیا کیا؟ سبوتا, تم نے اپنا دین بدل دیا, پہلے اور دین پر تھے اب تم نے اپنا دین کیوں بدل ڈالا؟ کہتے ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, پردادا کا دین چھوڑ دیا, خاندان والوں کا دین چھوڑ دیا, صحابی بن گئے ہو تم. تو ثمامہ کہنے لگے واللہ لیکن اسلمت مع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مجھے یہ نہ کہو کہ میں نے دین بدلا ہے, بلکہ مجھے یہ کہو میں نے تو اصل دین حاصل کیا ہے, میں نے اصل دین حاصل کیا ہے. اس لیے مکہ شریف کی معیشت جو تھی اور معیشت جو تھی, حضرت ثمامہ وہ بڑے باغ کے مالک تھے, بڑا مالدار تھے. کہتے ہیں اس لیے حضرت زماد مکہ والوں سے